اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک نیا موضوع لیے ہوئے پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم میری قربت کا حصول چاہتے ہو تو تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں جو ایک بہترین وسیلہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ لیکن تقوی کے حصول سے قبل ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ تقوی کیا ہے، چونکہ جس چیز کی معرفت نہ ہو اس کا حصول بھی ممکن نہیں۔ آج کے پروگرام میں تقوی کے موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے پاس تشریف فرما ہیں جناب مولانا عبدالزہرا صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ رحمۃ اللہ وسیم بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ موقع فراہم کیا کہ ناظرین تک ان پیغامات کو پہنچائے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ جیسے کہ ہم نے پروگرام کا عنوان تقوی کے موضوع کو قرار دیا ہے تو اس مطابق ہم سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات میں تقوی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی بنیادی سوال ہے اور ضروری بھی ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک حصول تقوی کا ایک مہینہ ہے جس میں خود آپ نے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کریں۔ یہ روزے آپ پر فرض کیے گئے جس طرح کہ آپ سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ اگر ہم اسے ایک لغوی اعتبار سے دیکھیں تو واقعہ سے ہے، یعنی خود کو بچانا، اپنے لیے ایک پناہ گاہ جو ہے وہ تلاش کرنا، پناہ گاہ اپنے لیے قرار دینا۔ جبکہ اگر ہم اصطلاحی معنی میں جائیں کہ اسلام کی روشنی میں تقوی کسے کہتے ہیں، تو یہ تقوی ایک انسان کی ایسی اندرونی طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے، معصیت سے محفوظ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ حقیقی معنی میں تقوی انسان کے اندر آ جائے، نہ صرف یہ کہ انسان محرمات سے اجتناب کرتا ہے، بلکہ انسان وہ چیزیں جو مشتبہات ہیں جس سے اسے یہ خوف ہے کہ یہ چیزیں مجھے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں، معصیت خدا کی طرف لے جا سکتی ہیں، انسان ان چیزوں سے بھی خود کو بچاتا ہے۔ یعنی اسلام کی شریعت کی اصطلاح میں تقوی ہر وہ چیز ہے جس سے آپ محرمات سے بچتے ہیں، خداوند متعال کی نافرمانی اور معصیت سے بچتے ہیں، حتیٰ ایسی چیزوں سے بھی جو مقدمات بنتی ہیں انسان گمراہی کی طرف جائے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ وہی آپ کی درونی طاقت ہے جس کے سبب آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں، اسی کو ہی تقوی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہترین انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام علی علیہ السلام کی سیرت میں تقوی کے حصول کے مراحل کیا بیان ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ خود جب ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی کو دیکھیں تو خود امام کا ایک لقب ہے امام المتقین، یعنی متقیوں کا امام۔ تو یقیناً جو بھی چاہتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ معشور ہوں اور ہمارے امام علی ابن ابی طالب ہوں تو سب سے پہلے انہیں متقی بننا ہوگا، یہ تقوی صفت اختیار کرنا ہوگی۔ تو اب اگر ہم خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی کلام کی طرف آئیں کہ امام نے حصول تقوی کے لیے کیا کیا بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو خود نہج البلاغہ میں مختلف خطبات ہیں۔ ایک تو خود خطبہ متقین یہاں پر موجود ہے جسے خطبہ حمام کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو جہاں خود امیر کائنات نے سب سے پہلے تقوی کے حصول کے مراحل بتائے ہیں، پھر تقوی کی خصوصیات بتائی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم جائیں تو امام نے مراحل میں سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کو جو بنیادی کام کرنا ہے وہ اپنے کانوں کو محفوظ بنانا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا ہے کہ آپ کے کان صرف ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں جو آپ کو خداوند متعال کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود اگر ہم مولا کے خطبات کے چند جملے ناظرین کے سامنے پڑھیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس تشویق سے ناظرین اس پورے خطبہ کی تلاوت کریں، جس میں خود امام علیہ السلام نے فرمایا ایقظوا بہا نومکم وقطعوا بہا یومکم واشعروا قلوبکم وارحضوا بہا ذنوبکم وداووا بہا الاسقام۔ یعنی امام فرما رہے ہیں آپ خود
اپنی نیند کو اس تقوی کے ذریعے، یہاں پر نوم کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں، جس کہ آقا مکارم نے ایک احتمال دیا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے مولا امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود کو بیدار کریں نیند سے اسی تقوی کے ذریعے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے یہ وہ رات کی نیند ہے جو معمولی نیند ہم سوتے ہیں۔ امام یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ تقوی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پوری رات نہ سوئیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ، وہ جسے کہ ہم نماز صبح کے قریب کا حصہ کہہ لیں یا نماز شب کا وقت کہہ لیں، تو انہوں نے کہا یہ وہ ٹائم ہے جس کے بارے میں مولا ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ بیدار ہو کر خدا کے ساتھ راز و نیاز میں گزاریں۔ اور پھر جو انہوں نے مولا نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ خود اپنے دن کی نیند کو اس تقوی کے ذریعے بیداری میں تبدیل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو خواب غفلت ہے، یعنی دن میں انسان بعض اوقات سوتا نہیں ہے، اکثر انسان ہے جو مختلف روٹینز میں اپنا دن گزار دیتے ہیں، نیند نہیں کرتے، تو یہاں پر نیند سے مراد وہ معمولی نیند نہیں ہے، بلکہ یہاں سے نیند سے مراد یہاں پر خواب غفلت ہے کہ صرف دنیاوی امور میں ہی مگن نہ رہیں، ضرور دنیاوی امور کو انجام دیں، لیکن یہ امور آپ کے جو ہیں آپ کو خدا سے غافل نہ کریں، کہ آپ کا ہر کام خداوند متعال کی عین اطاعت ہونا چاہیے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی اطاعت ہو، آپ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، استاد ہیں پڑھا رہے ہیں، آپ وکیل ہیں وکالت کر رہے ہیں، آپ جج ہیں انصاف فراہم کر رہے ہیں، مطلب جس بھی شعبہ زندگی سے آپ منسلک ہیں، آپ کی زندگی عین عبادت الہی میں گزرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا جو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح آپ تقوی کے قریب جا سکتے ہیں، پہلا مرحلہ خود رات کے کچھ حصے میں بیدار رہیں، دوسرا مرحلہ خود کو خواب غفلت سے جگائیں، آپ اپنے دن کو اپنے معمولات کو الہی بنائیں کہ ہر کام میں خداوند متعال کی اطاعت نظر آئے، کہ جو بھی کام اس کو عبادت کی نیت سے بجا لائیں۔ اس کے بعد خود امام نے ارشاد فرمایا پھر اس تقوی کے ذریعے اپنی روحانی بیماریوں کا، اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کریں، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زنگآلود ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہر گناہ کے بدلے دل میں ایک نقطہ آتا ہے، ایک سیاہی آتی ہے، سنگینی آتی ہے، یہاں تک کہ خود ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اصلاً گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ اگر آپ خود کو اس طرف دیکھ رہے ہیں تو اب اپنے آپ کو واپس لے کر آئیں اسی تقوی کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کریں، تقوی کے ذریعے قرب خدا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند مراحل تھے، باقی ناظرین خود اس خطبہ حمام کا اور مولا کے اور بہت سارے خطبات ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے ساری تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، تو ناظرین سے یہ التماس بھی کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ امیر المومنین، ماہ خدا ہے، جو کہ اس مہینے میں امیر کائنات کی شہادت بھی ہے، تو اسی عنوان سے مولا کے اس خطبہ کی حد اکثر تلاوت کریں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کہ مولا نے کیا کیا مراحل تقوی کے بیان۔ جی واقعاً ایک نورانی کلام ہے، اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو اللہ کا ایک مقرب بندہ بنا جا سکتا ہے۔ تیسرے سوال کی جانب جاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے اس نورانی کلام کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں اس کی روشنی میں تو تقوی کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، خود اسی خطبہ میں اور اس کے علاوہ بہت سارے خطبات میں جہاں امیر کائنات نے تقوی کی فضیلت بیان کی اور تقوی پر اپنے مختلف اصحاب کو درس دیے، تو وہاں پر خود مولا نے اثرات بھی بیان کیے ہیں کہ اگر آپ متقی بن جائیں گے تو تقوی کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو امیر کائنات اسی کی تشریح میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ظلمات اور تاریکیوں کے پردے ہٹ جائیں گے۔ اللہ، جب آپ متقی بنیں گے، تقوی کی طرف آئیں گے، تو یہ جو ظلمانی ہیں، جو آپ کو بات بات پر خوف لگتا ہے کہ یہ فلاں چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر میں نے یوں کیا تو پتہ نہیں کیا کیا حادثات اور اتفاقات یہ رونما ہوں گے، تو امیر کائنات فرماتے ہیں چاہے وہ آپ کو خوف دنیا ہو یا خوف آخرت ہو، جب آپ متقی بنیں گے تو سب سے پہلے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ خوف آپ کے دماغ سے چلا جائے گا، پھر آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا، چونکہ پھر آپ کا مکمل ایمان اور اتقا، چونکہ تقوی یہی ہے کہ خود اپنے آپ کو خداوند متعال کے حصار میں دے دینا، پناہگاہ خدا جس سب ہے نا، پناہگاہ کی طرف آنا۔ تو جب انسان خدا کی پناہگاہ میں چلا جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ تمام وہ کام انجام دیتا ہے جس کو خدا نے حکم دیا ہے، اور تمام ان چیزوں سے رک جاتا ہے جس سے خداوند متعال نے منع فرمایا ہے۔ تو امیر کائنات جی فرماتے ہیں پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سے یہ خوف دنیا، یہ مادیت کا خوف نکل جائے گا۔
دوسرا امام فرماتے ہیں یہ جو آپ کی مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانیاں، بعض اوقات گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے، تو جب آپ کا ملجا و ماوا، آپ کی امید خداوند متعال پر ہوگی تو اس کا آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دنیاوی مشکلات اور یہ دنیاوی جو پرابلم انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یہ آپ کے ذہن پر برے اثرات مرتب نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ خداوند متعال کے ساتھ مرتبط ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد خود مولا فرماتے ہیں یہ آپ کے جو گناہ ہیں اس تقوی کے ذریعے آپ کے تمام گناہوں کا مداوع ہو جائے گا، وہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، آپ کی زندگی پاک اور پاکیزہ ہو جائے گی۔ تیسرا امام نے فرمایا جب متقی ہوتا ہے تقوی کے ذریعے وہ بہت سارے لوگوں کی عملی اصلاح کر سکتا ہے۔ جب آپ معاشرے میں باتقوی افراد کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور جو واقعاً اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے لیے ایک زمینہ فراہم ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا یہ کہ آپ معاشرے کے اجتماعی امور میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور خود انسان اپنی اگر ذات کے اعتبار سے دیکھے تو خود قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین ازلفت الجنۃ للمتقین، تو یہ سب اثرات تقوی ہیں کہ جب آپ متقی بن جائیں گے تو قرآن کی ہدایت آپ کے لیے ہے، جب آپ متقی بن جائیں گے تو جنت کو آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو انعامات ہیں یہ تمام کے تمام تقوی کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ خود امیر کائنات امام المتقین جب آپ متقی بن گئے تو علی آپ کا امام بن گئے، جو سب ہماری سب کی خواہش ہے کہ ہم امیر کائنات کے حقیقی شیعوں میں شمار ہوں۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے اثرات ہیں، یقیناً ہمارے اس پیغام کے ذریعے سے، یہ پیغام چونکہ مکمل نہ انسان قرآن سے اور نہ معصومین کے فرامین سے مفصل بحث کر سکتا ہے، فقط یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین اس ذریعے سے خود اپنے اندر ایک صلاحیت اور شوق اور ولولہ پیدا کریں جس کے ذریعے سے قرآن اور معصومین کے فرامین کا مطالعہ کریں۔ جی نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور آخری سوال ہم کریں گے جو کہ شرعی سوال ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ کون سے افراد ہیں کہ جن پر کفارہ مد واجب ہوتا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مد یعنی وہ 3 پاؤں گندم جو ہر روزے کے بدلے میں، مطلب یہ ان افراد کے لیے ہے جو ضعیف ہیں، اصلاً طاقت اور توان نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکیں، یا بعض مریض افراد ہوتے ہیں جن کو مثلاً عطاش بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، ایسی پیاس کے جو قابل تحمل نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی مرض یا بیماری کے ہیں کہ جس میں وہ اصلاً روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہوتے، تو اگر یہ بیماری ان کی طولانی ہو جائے، طول پکڑ جائے، اگلے ماہ مبارک تک ٹھیک نہ ہو، یا بعض اوقات دائمی مرض ہوتی ہے تو ان کے لیے ہے، یا ایسا بندہ جو ایک ماہ مبارک میں مریض ہوا ہے، روزہ نہیں رکھ پایا اور اس کا یہ مرض اگلے رمضان تک طول پکڑ گیا ہے، تو جہاں پر اس کی قضا ہوگی وہیں پر اسے ایک مد عام بھی دینا ہوگا، جبکہ ضعفاء کے لیے فقط مد عام ہوتا ہے، چونکہ وہ ظاہراً جو ضعیف ہو گیا تو اصلاً سچویشن مختلف ہو ہوتی ہے، چونکہ اگلے رمضان تک یقین اس نے زیادہ ضعیف ہونا ہے، زیادہ بوڑھا ہونا ہے، تو ان کے لیے فقط یہی کفارہ مد عام ہے، اور جو مریض ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو روزہ رکھیں گے، اور اگر ان کی یہ بیماری اگلے رمضان تک طول پکڑ جائے، اگلے رمضان تک وہ اسی کنڈیشن میں رہیں تو یہ ایک مد عام بھی دیں گے، یعنی 3 پاؤں گندم ہر روز کے بدلے میں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا دوبارہ روزے کو بھی انجام دیں گے، قضا بچا لیں گے۔ جی بہترین انداز میں آپ امام علیہ السلام کے نورانی کلام کو بیان فرما رہے تھے، اور یقیناً زندگی سنوارنے کے لیے یہی مطالب ہی کافی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو اللہ کے مقرب بندوں میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔